صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ عشر کسے کہتے ہیں؟ عشر زمین کی پیداوار جس سے آپ کمائی کرتے ہیں، اس میں سے بارانی جو ہے اس میں سے 10واں حصہ، اور جو آپ ٹیوب چلا کر اپنا پانی وغیرہ لگاتے ہیں اس میں سے 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا عشر کہلاتا ہے۔ عشر نکالنا واجب ہے، اگر نہیں نکالیں گے روزی میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں۔ لوگ نکالتے نہیں ہے، کہتے کہ ہمیں تو پہلے کسی نے گائیڈ نہیں کیا کہ عشر بھی ہوتا ہے، ہم تو آپ کے منہ سے سن رہے عشر کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا عشر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کہ میرے راہ میں خرچ کرو، اور فرمایا کہ اگر آپ عشر نہیں نکالو گے، اس کی وعید بیان کی گئی، روز قیامت آپ لوگوں کا مال ایک سانپ کی صورت میں مسلط کر دیا جائے گا، شکل میں تبدیل کر کے آپ پر مسلط کر دیا جائے گا، جو آپ کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا، پھر وہ آپ کو ڈسے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے دنیا میں محبت کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرتا رہا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمارے لیے اس طرح ہے جس طرح ہم بیکار کر رہے ہیں، کسی کنویں میں ڈال رہے ہیں۔ فی زمانہ ہم شادیوں میں دیکھ لیں بہت خرچے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں پر پروگرام ہوتے ہیں تو ہم ادھر بہت خرچے کر لیتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں دینے سے ہمارے دل کو کچھ ہوتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، حالانکہ اس مالک کی ذات کی راہ میں دینا ہے جس مالک نے ہمیں ماں کی کوکھ میں بھی رزق پہنچایا، جو مالک نے ہم پہ انعامات نوازے، ہمیں مسلمان بنایا، ہم پہ یہ فرض کیا گیا، ہم خوش نصیب ہیں، ہم مسلمان ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، مگر ہم اس کی شان نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں مال ہے صرف، اور مال ہی سب کچھ نہیں ہے۔ دوستو اگر ہم عشر نہیں نکالیں گے تو اس کی وعید قرآن مجید سے ثابت ہے، فرمایا گیا کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر نہیں ادا کریں گے، وہ گنجے سانپ کی شکل میں مسلط کر دیا جائے گا روز قیامت ان کے اوپر، جو ڈستا رہے گا، اور ان کی جو سزا